جس گرامر میں طارق جمیل صاحب نے پچھلے 30-40 سالوں میں مسلمانوں کو وائٹلائز کیا ہے نا, میں کوئی اور نام دنیا کے کسی اور خطے میں اس کیپیبلٹی اور اس آؤٹ ریچ کا نہیں دیکھ سکتا. ہی از اے سنگل آؤٹ پوسٹ جو کہ اس وقت شوٹنگ کر رہے ہیں اسلام کی مسجد کی. تو میں اپنے حلقے میں طارق جمیل صاحب کو بابائے قوم کہتا ہوں کہ دس از دا مین رائٹ ناؤ. اللہ ان کو صحت دے اور ان کی عمر دراز کرے. دس از اے سنگل ریپرزنٹیشن جس نے کنسسٹنسی کے ساتھ 100% کنسسٹنسی کے ساتھ اپنے ٹیمپرمنٹ میں چینج نہیں آنے دی, اپنے ایٹیٹیوڈ میں چینج نہیں آنے دی. ایسے ایسے حملے ہوئے ہیں, آپ کو سوچیں میں ابھی کتنے 6 سال ہوئے 5 سال ہوئے, 50 کیس میرے پہ ہو گئے, 1000 طرف سے مسائل آ رہے ہیں. سوچیں طارق جمیل صاحب اگر بتانے شروع کریں نا, بہت کچھ ہے, میں ذاتی بتانے شروع کریں تو لسٹ بہت تنگ کیا گیا. تو میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہ کنسسٹنسی جو ہے نا یہ چھوٹا ایسٹ نہیں ہے. وی ہیو ٹو لرن فرام دس مین کہ جب اللہ کی راہ پکڑ لیا ہے تو پھر سر جھکاؤ اور چلنا شروع کر دو, آپ نے رکنا نہیں ہوتا. لوگ تنگ کرتے رہیں گے لیکن آپ چلتے رہیں. تو میں نے آپ سے کہا نا اپنے حلقے میں طارق جمیل صاحب کو لٹرلی بابائے قوم ہی کہتا ہوں کہ پاکستانی اگر پہچانے جاتے ہیں نا کہ ہاں اس لیول کے اوپر بھی یہ بھی پاکستانی ہے, یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ یار دس مین از فرام مائی کلچر. میری پولیٹیکل سچویشن میں, میرے حالات میں, سملر سوشو اکنامک میں, سملر ڈیموگرافک میں, سملر سائیکو سوشل ایشوز کو فیس کرتے ہوئے اسلام کی میسجنگ کرتے ہوئے آگے بڑھا. اور ایک چیز اور میں ایڈ کرتا ہوں. جی پلیز. طارق جمیل صاحب کے جب آپ انٹرویو دیکھیں گے نا تو عام بندے کے لیے میں بتا رہا ہوں, جیسے ایک بہت ہی بڑے نیورولوجسٹ کو ایک پیشنٹ آ کے کمپلین کر رہا ہو اور وہ اسی کے اوپر تنقید زنی بھی کر رہا ہو, بے شک جو بھی پیچھے بیک گراؤنڈ تھا, عام بندہ اس کی ٹیکنیکل لینگویج سے یا پھر اس کی ایموشن سے اثر انداز ہو کے واقعی یہ سمجھ سکتا ہے کہ پیشنٹ ٹھیک ہے اور سوال ٹھیک پوچھا ہے اور نیورولوجسٹ نے نا اس کو کوئی غلط ٹریٹمنٹ دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اسے کہتے ہیں کہ یو نیڈ ٹو بی کوالیفائڈ ٹو کوالیفائی. سمجھ رہے؟ ٹھیک ہے. عام عوام یا کوئی بھی ایسا بندہ جو طارق جمیل سے بات کرتا ہو, میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میں اساتذہ کے ساتھ پلا بڑھا ہوں. ٹیمپرمنٹ ٹیسٹ کرنا بچپن سے دیکھتے ہوئے ہمیں مشاہدے کے طور پہ کیسے کیسے موقع پہ ٹیمپرمنٹ لوز ہوتا ہے. میں آپ کو ایکیڈیمک, سائیکولوجیکل اور اسلامک ٹیکنیکلٹی بتا رہا ہوں کہ اگر طارق جمیل صاحب جو کہ وہ تلوار نہیں نکالتے, اگر وہ اسلام کی اس ٹیکنیکل ایویلیویشن اور کانفرنٹیشن پہ آ جائیں نا, جو کہ میرا خیال تھا کہ کئی جگہوں پہ ان کو آ جانی چاہیے تھی, مگر ان کا ٹیمپرمنٹ میرے سے مطلب میں تو سوچ بھی نہیں سکتا. سو عام بندہ سمجھ بھی نہیں سکے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ دیز پیپل ڈونٹ ایون اسٹینڈ اے چانس کہ یہ کتنے غلط ہیں جب وہ اعتراض کر رہے ہو. اور وہ جس طریقے سے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرے نا, وہ اس ٹیکنیکلٹی میں اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے 100 وہ جواب ہیں جو کہ وہ دیں ادھر, یا 3-4 بیسک سے سوال کر لینا تو اگلا بندہ اپنے وہ جو ریت کا محل بنانے کی کوشش کر ایسے گر جائے گا. مگر یہ اس بندے کی بردبادی ہے کہ وہ اگلے بندے کو تضحیق کے یا اس میں نہ ڈال دے. وہ اپنے ٹیمپرمنٹ کے ہاتھوں مجبور ہیں طارق جمیل صاحب, ٹھیک ہے, کہ نہیں بھائی میرا کام اس وقت اسلام کو اور اگلے بندے کے وقار کو بڑھانا ہے تاکہ اسلام کی طرف ہے. ایسے ایسے بندوں نے, آپ نے شاید دیکھا نہیں دیکھا, میں نے دیکھا ہوا ہے طارق جمیل صاحب کے سامنے وہ بدتمیزیاں کی ہیں. اور اس بندے نے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے, ایسے اس کنسسٹنسی آف میسیجنگ میتھڈالوجی کو پکڑا نا کہ اگر میں نے اس کا جواب بھی دے دیا نا تو یہ بندہ دیر سے چلا جائے گا. تو میں اپنا ایگو نیچے رکھ دیتا ہوں, اس کا وقار بڑھا دیتا ہوں, کیونکہ کل اس نے دین پہ سے غائب ہو جانا ہے. میرا کیا ہو جائے گا, 4 بندے تو کر دیں گے, کیا ہوتا ہے اس سے. یہ بندہ یہ نہ ہو اس کی وجہ سے کہیں ایسا امپریشن آ جائے کہ میں نے ٹیمپرمنٹ لوز کر دیا. میں پھر بتا دوں کہ عام بندہ یہ بات سمجھ نہیں سکتا جو میں کہہ رہا ہوں, کیونکہ موسٹ پیپل آر ناٹ کوالیفائڈ ٹو کوالیفائی کہ وہ کام کیا ہو رہا ہے, کام کیا ہو رہا ہے. بالکل. اور یہ صرف اور صرف وہ اکیڈیمک لیول پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ
جس لیول پہ وہ کئی دفعہ مسکرا دیتے ہیں کہ یار یہاں پہ بنتا ہے تیرا جواب، مگر وہ روک جاتے ہیں. سو یہ عام بندہ جو ہے نا اس وقت کا جو 20s 30s 40s میں بھی ایون ارلی 50s میں وہ مناظرے اور لڑائیوں اور کانفرنٹیشن کا حلاب اور اس کے تھرو اچیومنٹ لیتے ہیں. طارق جمیل ہیز آلویز سیکریفائز دیٹ اچیومنٹ. ہی ڈز ناٹ کال اٹ این اچیومنٹ کہ تجھے ہرانا اچیومنٹ ہے ہی نہیں، تجھے جتانا اچیومنٹ ہے. یہ بات عام بندے کو سمجھ نہیں آئے گی، یہ ان کو سمجھ آئے گی جو کہ اس دعوت تبلیغ کے میسیجنگ کو کے نہج کے اوپر ہے. ان کو پتہ چلے گا کہ اگلے کو جتانے کے لیے وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے. آپ جو مرضی کر لو اس کو کیسے اثر کرو گے؟ ایسے ہی ہے، سمجھ رہے ہیں. تو اگر وہ کسی طریقے سے کیا بھی دیتے نا کہ یار تجھے کیا مطلب، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو آپ پہ نقب لگا رہے ہیں. وہ دوسرا ہاتھ بھی پکڑیں کہ پہلا ہاتھ تو چھڑوا رہا، چل دوسرا ہاتھ ہی دے دے. سمجھ رہے ہیں کیا بات. السلام علیکم. جس میں فیصل ہوں گے. اس ویڈیو میں شیخ مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ماشاءاللہ اللہ نے ان کو اتنی زیادہ استقامت اور اتنا زیادہ ایک ایلوکوینٹ بنایا ہے کہ انہوں نے اپنے اخلاق کی وجہ سے لوگوں کو دین کی طرف لے کے آئے. کیونکہ دین اسلام جب نبی علیہ السلام کے دور میں پھیلا تھا وہ اخلاق کی وجہ سے پھیلا تھا، وہ ایلوکوینٹ اور کمپیٹنٹ ہونے کی وجہ سے پھیلا تھا. اور مولانا طارق جمیل صاحب کے اندر یہ چیز ہمیں بہت زیادہ وہ صلاحیت اور دیکھنے کو ملتی ہے کہ انہوں نے اپنے اخلاق کی وجہ سے اور اپنے کردار کی وجہ سے، اپنے نرم لہجے کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگوں کو دین پہ لے کے آئے ہیں جن کی بہت زیادہ مٹیریلسٹک چیزوں میں بہت زیادہ انوالو ہو چکے تھے، جس میں آپ ہمیں بہت سے بڑے نام بھی دیکھنے کو ملتے ہیں. اور انہوں نے دین میں آنے کے بعد بڑے بڑے کام بھی سر انجام دیے ہیں. اور سب کانٹیننٹ کے اندر یہ چیز بہت زیادہ صلاحیت کر چکی ہوتی ہے کہ جو بھی بندہ کسی اپنے مقابر کو سن رہا ہے، اپنے مولوی صاحب کو سن رہا ہے، وہ بیہانڈ دا باکس جا کے کسی چیز کو اپروچ ہی نہیں کرتا ہے. وہ اتنا زیادہ بلائنڈ اس چیز کے اندر چلا جاتا ہے کہ اس نے اگلے بندے کی ٹھیک بات کو بھی پک نہیں کرنا ہوتا ہے. اگر آپ کسی اور فرقے سے بلانگ کرتے ہیں اور آپ کی فریکوینسی طارق جمیل صاحب کے ساتھ، مسعود صاحب کے ساتھ، انجینئر صاحب کے ساتھ، یا کوئی بھی ایسا بندہ جو اللہ کے لیے کام کر رہا ہے اور اس کے ساتھ میچ نہیں ہوتی، تو آپ اس کی ہر اچھی چیز کو بھی ایکول ٹو زیرو کر دیتے ہو. آپ اس کی اچھی چیزوں کو بھی بلر کر کے اپنا آپ کو ایک بہت ہی بائسنس میں لے کے چلے جاتے ہو، جس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا زیادہ فرقہ پرستی جا چکی ہے کہ لوگ کسی کی قرآن حدیث کی بات کو بھی پک کرنا گوارا نہیں کرتے ہیں کہ یہ میری فریکوینسی کے ساتھ میچ نہیں ہوتا، یہ میرے فرقے کے ساتھ بلانگ نہیں کرتا ہے. تو یہ اتنی زیادہ کنجسٹڈ فیلنگ اور اتنی زیادہ نیرو مائنڈ سیٹ کے ساتھ کبھی بھی دنیا کو فتح نہیں کر سکتے. دنیا کو فتح کرنے کے لیے آپ کو ایک پورا کلسٹر چاہیے ہوگا، ایک پورا میکنزم چاہیے ہوگا، ایک پوری لابی چاہیے ہوگی جو آپ کی چیزوں کے ساتھ رائم کرے. یہ چھوٹے چھوٹے جو اختلافات بعد میں حل ہو جاتے ہیں، مگر جب تک آپ دیکھ لیں کہ فلسطین میں ہر بچے کو ہماری ضرورت ہے. ہر بچہ پاکستانی کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، مسلمان کی ڈیمانڈ کر رہا ہے. اور اگر ہم اس چیز کو نہیں اڈاپٹ کریں گے تو کوئی بھی نہیں کر سکے گا آنے والی جنریشن کے اندر.